शबे बरात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने शब बरात की रात के अंदर किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, ऐसे कौन से लोग हैं कि इतनी बड़ी फजीलत वाली रात के अंदर भी उन लोगों की मगफिरत नहीं होती है, अल्लाह उनको माफ़ नहीं करता है, उनके बारे में बताया है जो सुनने के लायक है। और हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए शब बरात की रात से पहले, ताकि वो भी तौबा कर ले। चलते वीडियो के अंदर क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद तफसीरा करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले। चलते वीडियो की तरफ। शबे बरात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूं, तो याद रखना, जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बरात में, नंबर एक, जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी, ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगकर अल्लाह से अहद न कर ले। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, शबे बरात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुत तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते उनकी बात करता हूं। आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बरात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बरात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है ना, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं, पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकीह अबू लैस समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात करो, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना, उम्रा के लिए तो जा रहा हूँ, काबतुल्लाह तो जा रहा हूँ, तवाफ के लिए तो जा रहा हूँ, इबादत के लिए तो जा रहा हूँ, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने माँ की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो। प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई, ओ फुला, आवाज नहीं आई, ओ फुला, आवाज नहीं आई। तो मां तो मांगो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा, मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा। मां की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख,
بددعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو، کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. بددعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہوتی. زندگی میں کبھی کسی کی بددعا نہیں لینی. ہو سکے تو جانوروں کی بھی بددعا مت لینا، جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم. اگر گاڑی چلا رہے ہو، کار چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا. کوشش یہ کرنا. ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا. کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال. اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں ہے. اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا. توجہ ہے آپ کی. مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کریں. یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ماں کی بددعا تھی. ماں تو ماں تھی. بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو. ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے. دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے نوجوان. ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح. نہیں آتے، نہیں بیٹھتے. ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے. آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں. انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو. کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر. تو اللہ اکبر. ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا. کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے. اس گاؤں میں چور آ گئے. چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے. پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور. چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے. تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی. پکڑا کا دھوکے باز مکار چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے. اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی. صبح قاضی کے حوالے کیا. قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے. قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی. پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے. توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے. یہ اس چور کی سزا ہے. اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا. اللہ نے اس کا یہ انجام کیا. زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے. آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں. ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہے، ولی ہے. لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا. گئے، رات کو ڈالا. ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی. ماں
माँ होती है, किसी के सीने में इतना ममता भरा दिल नहीं है जितना माँ के सीने में ममता भरा दिल है। मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, अगर माँ मुर्गी हो तो अपने चूजों से इतना प्यार करती है, मुर्गी हो करके चूजों से इतना प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो अपनी औलाद से कितना प्यार करती होगी। लेकिन हम बेवफा हैं, किस किस के साथ बेवफाई की, कहां कहां तक बेवफाई करेंगे। अल्लाह अकबर। माँ की ममता थी। रात की तारीकी में माँ ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, कल मैंने बद्दुआ तो कर दी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मौला अब बेटे की याद आती है। ए अल्लाह, एक बार मरने से पहले मेरे बेटे को मुझसे मिला दे मौला। इतना कहना था, मुझसे मिला दे। इनको वहां ला के डाला, भूख लगी हुई थी। इन्होंने आवाज लगाई, है कोई मजलूम को भीख देने वाला, खाना खिलाने वाला है कोई? जानी पहचानी आवाज थी लेकिन अंदाजा नहीं था। इनकी अम्मी ने कहा, ओ भीख मांगने वाले भिखारी, जरा करीब आ ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। इन्होंने कहा, माई मेरे पैर कटे हुए हैं। वो कहा, हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख दूं। कहा, मेरे हाथ भी कटे हुए। वो कहा, तू नामहरम है, अजनबी है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ? तो इन्होंने कहा, माई मेरी आंखें भी कटी हुई है। तो माँ बाहर निकल के आई, देखा तो बेटा कटा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, आंख कटे हुए। बेटे को देखकर चीख पड़ी, मेरे लाल तेरा क्या ये हाल हुआ? तो रोकर कहते, अम्मी तेरी नाफरमानी करते हुए काबा जा रहा था, अल्लाह ने मेरा ये अंजाम किया। अल्लाह अकबर। माँ से रहा ना गया, माँ ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ये गम ना मैं देख सकती हूँ ना मेरे बेटा ये तकलीफ सह सकता है। मौला मेरी दुआ है, इसको भी उठा ले, मुझे भी उठा ले। उसी वक्त दोनों की रूह निकल गई। आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़ करके घर बसाने वालों, माँ को छोड़कर माँ की नाफरमानी करके अल्लाह का घर जाने वाला खुशी नहीं पाता। माँ बाप को छोड़ करके नई दुनिया बसाने वाला कैसे खुशी पा सकता है? इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, शबे बारात में भी माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत नहीं होती। अपने माँ बाप का अदब करो। आप तो मसलक आला हज़रत का बहुत नारा लगाते हैं। क्या मसलक आला हज़रत एक दो चीज का नाम है? आइए मसलक आला हज़रत का एक और गुलदस्ता मैं आपको पेश करूं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। फिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? दो वजह, या तो पेट में हराम है या तो दिल में हराम है। पेट में हराम क्या? हराम ग़िज़ा। दिल में हराम क्या? बुग़्ज़, कीना, हसद। निकालो। सगे भाइयों से दिल में हसद, सगी बहनों से दिल में हसद, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ नहीं। एक मोमिन का शेवा नहीं। आपसे पूछता हूं, कहीं पेशाब पड़ा हो, तवज्जो है आपकी, कहीं पेशाब पड़ा हो, वहां बैठोगे? बोलो बोलो, बैठोगे? कहीं पाखाना पड़ा हो, वहां 1000 5000 की गड्डी रखोगे पैसों की, वहां सोना रखोगे? कितनी हैरत की बात है। जहां पाखाना और पेशाब हो वहां तुम नहीं बैठते और अपनी कोई अमानत नहीं रखते। तो जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ कीना की शक्ल में पाखाने और पेशाब से ज्यादा बड़ी गंदगी भरी हो, अल्लाह उसमें अपनी अमानत इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे रखेगा? मोहब्बत रसूल कैसे रखेगा? पता चला जिस दिल में इश्क़ रसूल है उस दिल में कीना नहीं हो सकता, जिस दिल में इश्क़ रसूल है उस दिल में हसद नहीं हो सकता। इसलिए जलो नहीं, हसद न करो, हर मोमिन के लिए दिल साफ करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अनास, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं हो। ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। अब आप कहेंगे बुग़्ज़ और कीने की पहचान क्या है? बुग़्ज़ और कीने की पहचान ये है कि किसी को खुशी में देखकर अपने को तकलीफ होती हो और किसी को तकलीफ में देखकर अपना दिल खुश होता हो, समझ लो कि उसके लिए तुम्हारे दिल में कीना है। हर मोमिन के लिए दिल साफ कर लो। ये इतना बड़ा वजीफा, इससे बड़ा वजीफा कुछ नहीं हो सकता। तो जो दिल में बुग़्ज़ कीना रखते हैं, अगर किसी से बातचीत बंद है, किसी से ताल्लुकात तोड़ लिया है, किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी खत्म कर दी है, जाओ उससे माफी मांगो। तुम बेकसूर हो फिर भी माफी मांगो। और याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी से माफी मांगे और वो माफ ना करे। कुछ लोग बड़े तुर्रमखा होते हैं ना, कोई माफी मांगने तो कहता है जा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई किसी से माफी मांगने आए और वो माफ ना करे तो कयामत के दिन अल्लाह भी उसको माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कोई माफी मांगने आए तो उसको माफ कर दिया करो। और तुम भी लोगों को मनाओ। तो माँ बाप, शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान और दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। एक और सुन लें, इसी तरह कोई किसी पे जादू करे या जादू करवाए,
اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب برات۔ آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے، کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے آئے۔ عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد بغض، اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں، کسی کو دکھ میں ڈال، ہو سکے تو کسی کو خوشی دو۔ تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے۔ آخری بات، جو توبہ کر لے، توبہ وہ عظیم عبادت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا۔ بس ایک آخری بات کہنے چلا ہوں، توجہ سے سننا۔ بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں۔ توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا۔ یہ ہے توبہ۔ جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا۔ ایک جوان ہے، توجہ، کیسوں نے توبہ کی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ارے میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے، اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی، لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ میری بہنوں سے بھی، میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو، کوئی غلطیاں ہو چکی ہے، تم بھی توبہ کرو، شب برات تمہارے لیے بھی ہے۔ آج کل کی عورتیں کچن کے اندر گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہے، پردہ کرنے شرماتی۔ عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہوتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا، وجود کا پردہ کیوں کیا؟ بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا؟ اللہ کی پناہ، جہنم کی راہ نہ جاؤ،
یہ دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن کی، چند بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنا۔ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا، قبر کی تنگ اور تاریک وادی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اپنے بڑے مکانات پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر غرور کرنے والوں، اپنے پیسوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، میرا اللہ طاقت والا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی پہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ جوانی، دولت اور حسن کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ مکان، نہ دکان، نہ پیسے، نہ مال، نہ منال، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی قبر میں جاؤ گے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو کفن بھی آگ کا ہو جائے گا، آگ بھڑکا دی جائے گی۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جرائم کرنے والوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نام کا جوان ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی، لڑکی سے فوراً کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ رات میں ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، رات میں ملیں گے، آنا فلاں مقام پر، رات کو ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی، اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں، اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے، کھڑے 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 کھڑے۔ اچانک کان میں آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی اذان۔ عبداللہ کو فوراً چوٹ سی لگی۔ عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا۔ لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائی تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی۔ عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے کھڑے تو نے گزار دی۔ ارے نادان، اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ یہ رات جو تو نے لڑکی کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی، اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں۔ دل پہ چوٹ لگی۔ کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں، کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ دل پہ چوٹ لگی، آنکھ میں آنسو آئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے، معاف کر دے مجھے، اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے، فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے خوب روئے خوب روئے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے۔ اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں۔ صرف شرمندگی کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں۔ یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو۔ اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ خداوند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا،
تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا۔ ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کے آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو۔ دوستو آپ نے بیان کے اندر سن لیا ہوگا، دوستو یہ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات ہے، اللہ رب العزت اس میں سب کو معاف فرما دیتے، سب کی مغفرت فرما دیتے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث میں 3، ایک حدیث میں 8 اور ایک حدیث میں 14 یا 12 لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ سب سے بڑا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا چگلی کھانے والا ہو، چوتھا شراب پینے والا ہو۔ چگلی والی عادت تو ہر مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے، دوستو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ چگلی مطلب بہتان، تہمت لگانا، یہ سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں ہماری چینل پر اگر آپ نئے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔